محترم سامعین کرام، پیارے نبی کی پیاری سیرت کا آج 5واں دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئیں، اور جب آپ 8 سال کے ہوتے ہیں تو دادا عبد المطلب بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے یعنی آپ کے دادا جان نے دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ نصیحت اور یہ وصیت کی تھی کہ میرے اس باکردار اور سعادت مند اور خوش نصیب پوتے کی نگہبانی کرنا اور اس کا مکمل خیال رکھنا۔ چنانچہ دادا جان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال شروع کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے چچا ابو طالب عرب کے دستور کے مطابق تاجر تھے، اور ان کو تجارت پسند تھی، اور تجارت ہی ان کا پیشہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی عمر بھی 12 سال ہو چکی تھی، اور آپ اپنے چچا کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چچا ابو طالب نے ملک شام تجارت کا ارادہ کیا اور قافلہ روانہ ہونے کو آیا، تو چچا جان نے یہ مناسب سمجھا کہ پیغمبر کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں کہ راستے کی صعوبتیں اور سفر کی دشواریاں ان کو نہ لاحق ہونے پائیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ چچا جان جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا۔ راستے میں چل رہے تھے اور قافلہ رواں دواں ہے۔ ایک مقام پہ پہنچے جس مقام کو اصحاب سیر نے بصرا کا نام دیا ہے۔ جب اس جگہ جا کر کے پہنچے تو وہاں پر ایک راہب ہوا کرتا تھا۔ راہب ایک ایسا شخص جو عبادت گزار اپنی خلوت گاہ میں ہمیشہ رہتا تھا، کبھی اس کو کسی نے باہر نہیں دیکھا، اور ہمیشہ وہ اپنی خلوت گاہ میں رہتا، کبھی کسی سے ملاقات اور بات چیت نہیں کرتا، اور ضرورت سے زیادہ کوئی بھی کام وہ نہیں کیا کرتا تھا۔ آج اتفاق ایسا کہ جب نبی علیہ السلام کا ایک قافلہ، چچا ابو طالب کا ایک قافلہ جس میں پیغمبر بھی موجود ہیں، جب اس راستے سے گزر رہا ہے تو وہ راہب اپنی خلوت گاہ سے باہر نکل کر کے آیا، اور اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے یا بحیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ راہب اپنی خلوت گاہ سے باہر نکل کر کے آیا، اور اس نے قافلے کو دیکھا اور تعجب کی نگاہوں سے دیکھا، اور ایک ایک شخص کو دیکھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب اس کی پیغمبر علیہ السلام پر نظر پڑی تو اس نے اپنی نظروں کو جما لیا، اور توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ مسلسل رسول اللہ کو دیکھتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج بڑا عجیب ماحول ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ اپنی خلوت گاہ سے نکلے ہوں، کسی قافلے سے ملے ہوں، کسی کو اتنی توجہ کے ساتھ دیکھا ہو، آج آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بحیرہ راہب نے بتایا کہ اس قافلے میں جو یہ بچہ ہے، یہ بچہ اللہ کا ایک نبی اور اللہ کا رسول بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو عالم کا رہبر بنایا ہے، اور دنیا اس نبی آخر الزماں کے انتظار میں ہے۔ اور پھر اس راہب نے پوچھا کہ اس کا والی کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، کس کے ساتھ یہ بچہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب کے ساتھ ہیں۔ ابو طالب کو اس نے بلایا اور کہنے لگا کہ ابو طالب، میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ اس بچے کو آپ آگے نہ لے جائیں، بلکہ اس کو واپس بھیج دیں، کیونکہ یہودیوں کی جماعت اس انتظار میں تھی کہ وہ نبی جو اس دنیا کے آخری نبی ہوں گے، جن کی آمد کا انتظار سارے عالم کو ہے، وہ نبی ہمارے خاندان سے یا ہماری نسل سے ہوں گے، لیکن یہ نبی بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، یہودیوں کے خاندان میں نہیں آئے ہیں۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلے گا اور اس بچے کو وہ دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کر وہ پہچان جائیں گے، اور ان کا حسد، ان کی دشمنی جوش مارے گی، اور ممکن ہے کہ وہ اس بچے کو نقصان پہنچا دیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس بچے کو آپ واپس بھیج دیجیے اور نہ لے جائیے۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کو وہیں سے واپس روانہ کر دیا، اور 12 سال کی عمر میں یہ پہلا سفر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف کیا تھا۔ جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو مکہ المکرمہ میں ایک خاص واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ ہوا
کہ ایک شخص باہر سے اپنا سامان لے کر کے آیا، مکے کے سردار عاص بن وائل نے اس کا سامان لے لیا اور سامان کی کوئی اجرت نہیں دی اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ اس شخص نے ایک ایک شخص سے جا کر کے فریاد کی اور الگ الگ دروازوں پر گیا، رؤسا کے پاس گیا، سرداروں کے پاس گیا، اور اس نے جا کر کے اپنا حال بتایا کہ فلاں نے میرا سامان لے لیا، مجھے کوئی اجرت نہیں دی، میرے سامان کی مجھے قیمت نہیں دی گئی، لیکن کسی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بالآخر حضرت زبیر بن عبد المطلب نے اس کی بات کو سنا اور انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں قریش کے تمام سرداروں کو جمع کیا اور ان سب نے مل کر کے یہ اتفاق کیا، یہ طے کیا کہ آج سے ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں، یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد مکۃ المکرمہ میں ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اور کوئی کسی کا سامان لے یا کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو ہماری اس میٹنگ کا اور ہماری اس تنظیم کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو ظلم سے روکیں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے اور اس کو ظلم سے بچائیں گے۔ اور اس عقد کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اس کو حلف الفضول نام اس لیے دیا گیا کیونکہ بنو جرہم میں صدیوں پہلے اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور ایک میٹنگ اس طرح کی طلب کی گئی تھی اور اس طرح کا ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا گیا تھا، اور اس میں 3 بھائی تھے جن میں سے 2 کا نام فضیل تھا اور ایک کا نام فضل تھا، اور دونوں کے نام میں چونکہ لفظ فضل آتا ہے، عربی زبان کے حساب سے اس کو ملا کر کے فضول کہہ دیا گیا اور اسی کو حلف الفضول یا عقد الفضول کہا گیا، اور اسی کی تجدید کی گئی، یعنی دوبارہ اس واقعے کو دہرایا گیا، اس لیے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس میں شامل رہے، اور جب آپ کو پیغمبر بنایا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا، تب بھی آپ کہا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ جو مشورہ ہوا تھا، جو میٹنگ ہوئی تھی اور جو معاہدہ ہوا تھا، آج بھی اگر کوئی شخص وہ معاہدہ کرنا چاہے تو میں سب سے پہلے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کس قدر انصاف پروری اور دوسروں کے سلسلے میں خیر خواہی اور شفقت و محبت کا مادہ اور جذبہ اللہ تعالیٰ نے ودیع کر رکھا ہے کہ آج پیغمبر بنائے جانے کے بعد آپ اس میٹنگ کو یاد کرتے ہیں جو عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ہوئی تھی، اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو میں خود سب سے پہلے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاکیزہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہمیں یہ بھی دی۔ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لو اور اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ مظلوم اور فریاد رسی کرنے والے کی فریاد پر لبیک کہو اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو ظلم سے، ناانصافی سے بچاؤ، اور اپنی ہر ممکن کوشش کرو کہ کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم اور کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری عمر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کام لیا اور کبھی کسی پر کسی طرح کا نہ ظلم کیا اور نہ برداشت ہونے دیا، یہاں تک کہ اپنے اور پرائے کے درمیان بھی اگر کوئی مقدمہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف سے کام لیا، اور ساری دنیا آپ کے عدل و انصاف سے متاثر ہوئی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی سعادت مندی اور آپ کی خوش نصیبی، آپ کے حسن و جمال اور آپ کی شفقت سے متاثر ہو کر دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے نے اسلام قبول کیا، اور آج ساری دنیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے جانتی ہے۔ تو یہ ہے سیرت کا پیغام جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملتا ہے۔